بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوتھیوں کے خلاف ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے بعد اب نہیں لگتا کہ کوئی بچے گا۔ یہ فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ NA 127 جو ہے لاہور کے اندر میرا خیال ہے واحد حلقہ ہے جتنے پیپلز پارٹی بھی سیریس ہے، اس کی کم از کم لیڈرشپ ضرور سیریس ہے، اور نون لیگ جو بھی جڑی ہے نا، اگر کسی جگہ دے تو تھوڑے جے سا اکھڑ دے پے نے تو وہ 127 ہی ہے۔ باقی نون لیگ نو لاہور دے وچ کوئی جڑا نا مطلب گھوری پا کے بھی نہیں تک رہا، بلکہ نون لیگ جو ہے ہر ایک کی طرف گھرا رہی ہے، چونکہ شیر ہے نا ظاہر ہے، وہ گھرا رہی ہے۔ کل مریم نواز جو ہیں وہ گجو متے گئیں اور ایک دو جگہ پہ گئیں، تو پرویں استقبال جو ہے وہ مریم نواز کے ہوئے ہیں۔ مگر میں گزارش یہ کروں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاہور کو یا پنجاب کو بڑا سیریس لینے کی طرف چل پڑی ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف ہے اس کے بلے کا نشان کھویا گیا، اور پیپلز پارٹی کا یہ یقین ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ یقین سچا نکلے گا جھوٹا نکلے گا یہ 8 فروری کو پتہ لگے گا، بلکہ 9 کو پتہ لگے گا، رزلٹ ظاہر ہے جو کران گے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کا یہ یقین ہے کہ چونکہ اب پی ٹی آئی کوئی جماعت کے طور پہ انتخابات میں نہیں ہے، تو ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کے پاس پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ تو اگر جیت بھی گئے، سچی گل ویسے ہے، تو وہ تو پائن کسی کے بھی نہیں، کیونکہ قانون کے مطابق وہ باؤنڈ تھوڑی ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، نہیں، وہ تو آزاد ہے، اپنی من مرضی کے فیصلے کریں گے۔ مثلاً وہ چلے جائیں گے اپنا آئی پی پی میں، انہوں کی دکھدا علیم خاں، یعنی جہو جہا عمران خان ہو جہا علیم خان۔ میں ویسے تو علیم خان بہتر آدمی ہے عمران خان سے 100 گنا زیادہ، لیکن ایتھے بھی ظاہر ہے اپنے ووٹ ہی لے کے آئیں گے نا۔ اب جو آزاد جیتیں گے وہ تحریک انصاف یہ کلیم تو نہیں کر سکے کہ ساڈے ووٹاں نال تسی آئے ہو۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نون لیگ میں جا سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں، کیونکہ آزاد جیتے ہوئے ہیں، ان کو کوئی قانونی روک ٹوک نہیں ہے۔ اچھا، لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ یہ سوچتے پر مجبور ہے، یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ جناب جو مسلم لیگ نون ہے ادھر راہ روکنا ہے تو بلاول لوگ لے کے آؤ، کیونکہ عمران خان تو پائن پھاڑی ہو گیا، عمران خان تو رنگ سے باہر ہے، وہ تو پائن پنجے پے نے، تے انہوں نے تو اپنی پئی ہے اس لیے کہ میں بچنا کیویں، جان کے لالے پڑے ہوئے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ کیا جائے، یہ پیپلز پارٹی والوں کا خیال ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی کا یہ خیال درست ہے، یہ غلط ہے، صحیح ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن میں پتہ چل جائے گا، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کو سیریس لیتے ہوئے پہلے تو سٹیپ انہوں نے یہ لیا کہ یہاں پر انہوں نے کھڑا کیا اپنے چیئرمین کو، بلاول بھٹو کو۔ اب بلاول بھٹو الیکشن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ آج لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور میرے سامنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ان کا ایک جلسہ کہہ لیں یا کارنر میٹنگ کہہ لیں یا ایک ان کا عوامی اجتماع سے خطاب ارینج کر رہے ہیں، اور وہ فیصل میر جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انڈر الیکشن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں NA 127 میں، وہ فیصل میر صاحب اس سارے معاملے کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ ہیں، یعنی شرجیل میمن صاحب اور کچھ ایک دو اور، وہ بھی آئے لاہور میں، بلکہ چودھری منظور صاحب قصور سے اسپیشلی اس لیے کل تشریف لائے تھے کہ جناب زرداری صاحب دا استقبال ذرا چنگی امر سدو تو لے گئے تھے پائے نگے تکر جڑا نا وہ پیکو روڈ تکر ذرا اینج وڈا استقبال ہو جائے تاکہ ساڑی کوئی نا چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ تو زرداری صاحب لاہور میں آج تشریف لا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایک مدت کے بعد کسی عوامی سطح کے اوپر یا عوامی جگہ کے اوپر اور عوام کے ساتھ ان کا ایک خطاب زرداری صاحب کا آج سننے کو مل سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے جب زرداری صاحب بولیں گے تو کوئی وڈی گل ہی کریں گے، زرداری صاحب روٹین کی باتیں تو کرتے نہیں ہیں کہ فلانے نے ہے کتا بھی میں کتا سی، وہ اس بندے میں جو سب سے اچھی بات ہے یا سب سے ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، اس میں لوگوں کا انٹرسٹ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ قابل عمل بات ہوتی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی جو ذرا نا چگریاں لگانے والی باتیں نہیں کرتے، نہیں انہیں ہے کہ ایسی تو انہیں ہے کہ ایسی، یہ والی حرکت وہ نہیں کرتے۔
آپ کو دوسرے لیڈرز میں یہ باتیں دکھائی دیں گی، چاہے وہ کسی طرف کے بھی ہو. مثلا عمران خان کو سن لیں، رونا پیٹنا ہی ساری زندگی پائی رکھا انہیں، پرائم منسٹر بن کے بھی روئی جاندہ سی، اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے مجھے یہ کہہ دیا، ہاں میں ہوں تڑنا نہیں بولتا. یہ والا جو رویہ نا، یہ آصف زرداری کی طرف سے نہیں ملتا، اور نہ ہی اس طرح کا رویہ اکثر آپ کو میاں شہباز شریف کی طرف سے ملتا ہے. یہ رویہ جو ہے وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی طرف سے مل سکتا ہے. پچھلے رونے والا نا زرداری صاحب آگے کی طرف دیکھتے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کس طریقے سے مستقبل کا لائے عمل دیتے ہیں، اور کیا ان کے پاس ان کی پٹاری میں کیا ہے. آج وہ پڑی پٹاری جو تھوڑی جی کوئی شے کٹ کے جڑا نا عوام میں چھٹا مارن گے، دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا وہ نکلتا اس میں سے. مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ الیکشن جو ہے نا وہ ماحول ہوں بننا شروع ہو گیا. مریم نواز کل لاہور میں نکلیں، آج زرداری صاحب آ رہے ہیں، اس کے بعد بلاول بھٹو کا جلسہ ہے لاہور کے اندر این 127 میں. کل میں پیپلز پارٹی کے آفس میں تھا تو کافی وائبس جو ہے نا وہ مجھے فیل ہوئی ہیں میرے اس ولاگ کی، اور بڑیاں میٹنگاں جناب ہوتے ہیں تڑا تڑ جڑی نا ہو رہی ہیں سن، اور پھڑ لو پئی سی کیوں جی کچھ کر گزرو کی ہو گیا جی. تو چیزیں بہتری کی طرف الیکشننگ کے حوالے سے، یعنی جو الیکشن کی ممبرشپ ہے نا وہ حوالے نال بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ایک ماحول الیکشن کا باقاعدہ اب بنتا دکھائی دے رہا ہے. علیم خان صاحب شادرہ ادھر پھردے پے نے، ادھر جو ہے اپنا مریم گجو پھردی پئی ہے، بلاول جڑا وہ بھی آ رہا ہے، زرداری صاحب پھرے، تو حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی کمپین شمپین کر رہے ہیں. تو اب پی ٹی کا نام شم کوئی نہیں لیتا. ویسے پی ٹی کے جو آزاد کھڑے ہیں وہ بھی اپنے اپنی تھان دے اتنے زور لا رہے ہیں کہ وہ جیت جائے. جو تو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ تو اپنا میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی دال دلیہ کر لیں گے، لیکن جو پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، جو وکیل ہیں بیچارے، ان کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایڈا بھرما کام ہو سکے گا. وہ بیچارے بس ہوا ہی ہوں گے. لیکن بہر یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، میں تو صرف اپنا خیال شو کر رہا ہوں. اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یوتھیوں کے لیے جو میں نے آپ سے کہا کہ بری خبر ہے، بلکہ ان کے خلاف ایک بہت ہی بری خبر ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ یوتھیوں نو پئی عادت، وہ جن دل کرتا سی نا وہ جناب سوشل میڈیا تے رگڑ چھڑتے سن. یہ کام انہوں نے شروع کیا پہلے تو سیاسی جماعتوں سے، اپنے سیاسی مخالفین سے، اور یہ سارے کا سارا جو ڈائریکشنز تھی باقاعدہ عمران خان کی طرف سے آتی تھی. اس تو بعد ایک کام بڑا سنبھال لیا بشرا بی بی نے، وہ ارسلان بیٹا اس کو غداری سے لنک کر دو والا ہے جی، وہ والا سارا کام انہوں نے شروع کر دیا. لیکن معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا. پھر جناب انہوں نے ہاتھ کھلے، انہوں نے منہ کھلے، کیونکہ وہ پوچھنے والا نہیں تھا. پھر جنہوں نے ہاتھ منہ پیر کھولے سن نا انہوں نے پی گئے، اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کی. پھر انہوں نے جسٹس جو عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس، جس وقت انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جس لیے عمران خان آئین کا ستیہ ناش کرنے چل پڑا تھا، اس پر از خود نوٹس لیا تھا، تو انہوں نے عمر عطا بندیال کے خلاف بھی کمپین شروع کی تھی. اب وہ ان کو عادت پڑی ہوئی تھی. پھر ہولی جناب یہ پاک فوج کے خلاف باقاعدہ شروع ہو گئے. تھوڑے بہت چھاپے پے، کوئی دو چار جڑے نوں لتر وجے تو تھوڑا جا بریکتے پیر آیا. کچھ بھاگ کے شاپر ٹائپ اور راجہ اور دو چار جی 2 نمبر کے ڈاکٹر ٹائپ لوگ جڑے نس کے پاکستان تو چلے گئے. وہاں بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف مسلسل بکواس کرتے رہے، جیسے کہ راجہ عادل کرتا رہا، اور اس کے خلاف کو سین بھی چل رہا ہے وہاں پر نا لنڈن کے اندر، برطانیہ میں. تو یہ کام وہ کرتے رہے. اب ہوا یہ کہ جب سے بیٹ والا فیصلہ آیا نا بھائین کہ بیٹ تھا نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پوری ایک منظم کمپین شروع کی ہوئی اور پورا زور لایا ہے. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں درمیان میں جن کا پی ٹی اے سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی خام خواہ نا مطلب ہے کہ ہوا چل رہی نا اس پاسے دی، تو چلو اسی بھی کوئی جڑا نا کیا کہتے ہیں اس پاسے گڈی اڑا لئیے. وہ یا وہ کہتے ہیں کہ توا جڑا وہ تپے ہے تو 2 پرونٹھے میرے بھی لا دے، وہ پائر پرونٹھے لان ٹرے. تو ایسے لوگوں کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا جھٹکا بجے گا. لیکن یوتھیے تے کنفرم جھٹکے جان گے. 440 وولٹ کا جھٹکا یوتھیوں کو لگنے والا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو
سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر گمراہ کن مہم چلا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس جے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ سائبر ونگ کے جو سربراہ ہیں ایف آئی اے کے، وہ اس کے ہیڈ ہوں گے، اس میں آئی ایس آئی، آئی بی اور پی ٹی اے کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، جو ظاہر ہے کہ سارا کچھ پکا کر کے نا تے ہاتھ پایا جائے گا۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اس طرح کی پہلے جے آئی ٹیز بنتی رہی ہیں، اور لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب کچھ نہیں ہوندا، خیر ہے یہ پھر کیا ہے، لیکن یہ وہ جو جے آئی ٹیز بنتی تھی نا، وہ ہوتی تھی جنرل باجوہ کے دور میں، ایتھے پائے نا آفت صاحب نے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بکواسیت کر رہے ہیں صرف ان کو ہاتھ ڈالا جائے گا، بلکہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یا وہ خود پوسٹ کو جنریٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر اگر وہ پاکستان نہیں آ سکتے تو پھر پائیں تھے شناختی کارڈ کینسل، جدادی ضبطگی، اس طرح کے معاملات کی طرف بھی آگے بڑھا جائے گا۔ تو بچنے کا سین جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے اب یوتھیوں کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے موجودہ صورتحال میں، خاص طور پہ جب کہ الیکشن جو ہے وہ پائن سرتے آیا کھلوتا ہے، اور سیاسی لبادہ اوڑے ایک پوری کی پوری منظم سازش میں، ویسے پی ٹی کو سچی بات ہے سیاسی جماعت نہیں سمجھتا۔ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ وہ ان کے سیاسی کارکن ہمارے کارکن، اور سیاسی کارکنوں کی میں عزت کرتا ہوں، سیاسی کارکنوں کی عزت کرنی بھی چاہیے، دوسری رائے کوئی نہیں، پر وہ سیاسی کارکن تو نہیں ہوتا جیڑا وہ گال تو شروع کرے، وہ کیڑا سیاسی کارکن ہوتا سر؟ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس کو تو وہ تو اپنی کمٹمنٹ کے زور پہ یا کمٹمنٹ کی نہیں توڑتا، اپنی زندگی جو ہے وہ جیلیں گزار چھڑتا۔ ہمارے پاس ایسی سینکڑوں مثالیں، ایک نہیں ہے سینکڑوں مسالے موجود ہیں، مگر وہ اس وقت میں دینا نہیں چاہتا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا، ان کی کمٹمنٹ کوئی نہیں، وہ ایویں ایک ہوا آج ہی چلی کہ بھائی پی ٹی آئی دی بڑی واہ ہے، 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا کنی واہ ہے، لیکن فی الحال واہ جڑی ہے نا وہ ٹیٹ ہونے جا رہی ہے نا دی، اور جے آئی ٹی بن گئی ہے۔ تو 4 ہفتوں میں رپورٹ انہوں نے پیش کرنی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان قریب جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جو بیٹھے کی بورڈ واریئرز ہیں نا پائن، انہوں دے نال ذرا دو ہاتھ ہون جا رہے ہیں ان قریب، میرا یہ خیال ہے۔ بہرحال اب میرا جو خیال ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ تو آپ کا جو خیال ہے وہ بھی لکھ دیں، تو ادھر بھی پتہ لگ جائے گا صحیح ہے کہ غلط ہے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔